السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹوری چینل۔ کہانی جنت کے پتے پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ ممی ادھر نہیں تھی، ان کو دیر تک فصل کا کام نپٹانا تھا۔ وہ جانتا تھا پھر آواز کس کی تھی، جیسے کوئی درد سے چلایا تھا۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آئی تھی۔ وہ فوراً بستر سے اترا۔ وہ ڈرا نہیں، وہ مہجر احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا۔ اس نے سلیپرز پہنے اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ دوسرا کمرہ جو سامان کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کی بتی جلی ہوئی تھی۔ جہان نے اس کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر بہت بھیانک تھا۔ کمرے میں چیزیں ادھر ادھر بکھری تھیں، جیسے بہت دھینگا مشتی کی گئی ہو۔ ابا ایک کونے میں شل سے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا، جس کے پھل سے خون کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ وہ خود بھی جیسے شاکڈ ہوئے سامنے فرش پر دیکھ رہے تھے، جہاں کوئی اوندے منہ گرا ہوا تھا۔ ابا، اس نے پکارا۔ جیسے کرنٹ کھا کر انہوں نے سر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوف آیا۔ انہوں نے گھبرا کر چاقو پھینکا۔ یہ میں نے نہیں، یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، میں کیا کرتا؟ بے ربط سی صفائیاں دیتے وہ آگے آئے اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ جہان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اوندے گرے شخص کو دیکھ رہا تھا، بلکہ نہیں، وہ اس خون کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اوندے گرے جسم کے نیچے سے کہیں سے نکلتا فرش پر بہہ رہا تھا۔ جہان، میری بات سنو میرے بیٹے۔ ابا نے بہت بے چاقی سے اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا۔ ان کا میرے بیٹے کہنے کا انداز بالکل دادا جیسا نہ تھا۔ یہ آدمی مجھ سے لڑ رہا تھا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اس کو روکوں، ورنہ یہ مجھے پاکستان لے جاتا۔ میرے بیٹے، تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ تم کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ اپنی ماں کو بھی نہیں؟ نہیں ابا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ چلو پھر جلدی کرو، اس جگہ کو ہمیں صاف کرنا ہے اور اس کی لاش کو کہیں دور لے کر جانا ہے۔ میں گھوڑا لاتا ہوں، تب تک تم تولیہ لے کر یہ جگہ صاف کر دو۔ اس نے فرما برداری سے سر اس بات میں ہلایا۔ چند روز پہلے باڑ میں ایک گائے زخمی ہو کر مر گئی تھی۔ اس کا خون جو دیوار پر لگ گیا تھا اسی نے صاف کیا تھا ممی کے ہمراہ۔ اب بھی وہ کر لے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ ابا تیزی سے باہر نکل گئے۔ اسے لگا شاید وہ اب کبھی واپس نہ آئیں، جیسے دادا نہیں آئے تھے۔ پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کو ابا پہ بھروسہ نہ تھا، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ وہ بھاگ کر 2-3 تولیے لے آیا اور پنجوں کے بل فرش پر جھکا خون صاف کرنے لگا۔ وہ باڑ کی گائے نہیں تھی، وہ کوئی انسان تھا، جیتا جاگتا وجود جو اب لاش بن چکا تھا۔ چند لمحے بعد ہی وہ شدید خوف کے زیر اثر آنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد کسی خیال کے تحت اس نے خون سے تر تولیہ چہرے کے قریب لے جا کر سونگا، پھر ناک اس اوندے منہ گرے وجود کے اوپر جھکا کر سانس اندر کو کھینچی۔ اس آدمی کے وجود سے خوشبو اٹھ رہی تھی، ایسی خوشبو جو اس نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ خوشبو دھیرے دھیرے اس کا خوف زائل کر گئی۔ بہت زور لگا کر اس نے اس آدمی کو سیدھا کیا، پھر اس کے سینے پہ جہاں سے خون ابل رہا تھا تولیہ زور سے دبا کر رکھا۔ اپنے سامنے ایک نعش کو دیکھ کر بھی اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا، بلکہ اس شخص میں ہی کچھ ایسا تھا جو ہر طرف خوشبو بکھیر رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ، سیاہ سویٹر اور سر پہ سیاہ اونی ٹوپی لے رکھی تھی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور وجیح آدمی تھا۔ سیدھا کرنے پہ اس کی تھوڑی جو سینے سے جا لگی تھی ذرا اوپر ہو گئی تو گردن پہ پسینے کے قطرے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جہاں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تھا وہ گرم تھا، دادا کے جسم کی طرح ٹھنڈا نہیں، سخت نہیں، اکڑا ہوا نہیں، وہ بہت نرم اور گرم تھا۔ کیا وہ واقعی مر چکا تھا؟ اسی اثنا میں ابا آگے۔ وہ اب پہلے سے زیادہ سنبھلے ہوئے لگ رہے۔ اس کے زخم پہ ایک کپڑا کس کے باندھنے کے بعد ابا اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ اسے بامشکل گھوڑے پہ اوندا لاد کر ابا نے بھاگ دھام لی۔ وہ بھی ساتھ ہی ہولیا۔ رات کا وقت تھا، سو ہر طرف سناٹا تھا، محیط تاریکی۔ ابا فارم کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں بڑے سے کچے صحن کے وسط میں فوارہ بنا تھا۔ ابا 2 بڑے بیلچے کہیں سے لے آئے اور زمین کھودنے لگے۔ اس نے بھی بیلچہ تھام لیا۔ وہ ان کی مدد کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جب کھڈا کھد گیا تو ابا نے بامشکل اس لاش کو اتار کر گڑھے میں ڈالا۔ ابا، کیا یہ مر چکا ہے؟
وہ متذبذب تھا۔ وہ بول اٹھا۔ انہوں نے اسے ذرا حیرت سے دیکھا۔ ہاں، یہ مر چکا ہے، نہ سانس ہے نہ دھڑکن۔ یہ کون تھا ابا؟ مٹی ڈالتے ہوئے لمحے بھر کو وہ رک گئے، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ اسے بتانا چاہیے یا نہیں، مگر پھر بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پاک سپاہی تھا اور مزید کوئی سوال نہیں۔ جہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مزید کوئی سوال کر بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس سیاہ پوش شخص پر جمی تھیں جس پہ ابا مٹی گرا رہے تھے۔ بلا شبہ وہ اس دنیا کا خوبصورت ترین آدمی تھا۔ پاک سپاہی، پاکستانی جاسوس۔ واپسی پہ ابا نے کمال مہارت سے تمام نشانات صاف کر دیے۔ تھوڑی سی دیر میں کمرہ یوں ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چیزیں درست کرتے ہوئے اب اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب تک وہ آدمی قریب تھا اس کا سارا خوف زائل ہو گیا تھا، مگر جب وہ دفن ہو گیا تو وہ خوف پھر سے اود کر آ گیا۔ ابا نے ہر نشان مٹا ڈالا۔ ممی کو بھی کچھ پتہ نہ لگ سکا، مگر اسے یاد تھا۔ دادا کہا کرتے تھے، انسان جس جگہ پہ جو کرتا ہے اس جگہ اس کا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ آثار ہمیشہ وہی رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان جو بولتا ہے اس کے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، آثار کبھی نہیں مٹتے۔ اس پاک سپاہی کے آثار بھی اس کے ذہن پہ اس کمرے کے فرش اور فوارے کے سنگے مرمر پر نقش ہو چکے تھے۔ اگلے 3 روز وہ بخار میں پھنکتا رہا، ایک عجیب سا احساس کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ فوارے کے ساتھ کچے صحن کی قبر سے کوئی اسے آوازیں دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ یہ احساس ہر شے پہ حاوی تھا۔ تب پہلی دفعہ اس نے وہی منظر خواب میں دیکھا۔ حقیقت میں وہ اسے دفنا کر آ گئے تھے، مگر خواب میں ہمیشہ یوں دکھائی دیتا کہ جب وہ دفنا کر پلٹتے ہیں تو وہ قبر سے اسے پکارتا ہے، خوبصورت سحر انگیز سی آواز، مگر الفاظ اسے سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ بہت مدھم مبہم سا کچھ کہتا تھا۔ وہ کبھی نہ جان پایا کہ وہ کیا کہتا تھا، لیکن تب بھی اسے لگتا تھا کہ شاید وہ بتا رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وہ لوگ جلد ہی انطاکیہ چھوڑ کر ادانا چلے گئے۔ یہاں سے وہ کچھ عرصے بعد کونیا منتقل ہو گئے۔ جب وہ 12 برس کا ہوا تب 4 برس کی خانہ بدوشی کے بعد وہ استنبول واپس آ گئے۔ ممی نے بتایا کہ اب انہیں حکومت نے اجازت دے دی ہے اور یہ کہ اب وہ آرام سے استنبول میں رہ سکتے ہیں۔ مگر آرام سے وہ تب بھی نہیں رہنے لگے تھے۔ ممی ویسے ہی جاب کرتی، البتہ ابا بدلتے جا رہے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ مضطرب اور چڑچڑے رہنے لگے تھے۔ کبھی کبھی وہ غصے میں اتنے بے قابو ہو جاتے کہ اسے لگتا وہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے وہ پاک سپاہی بہت یاد آتا۔ پھر ایک رات ممی کے ساتھ لیٹتے ہوئے چھت کو تکتے اس نے ان سے پوچھ ہی لیا، ممی یہ پاک سپاہی کون ہوتا ہے؟ ممی چند لمحے خاموش رہیں، پھر کہنے لگی، بیٹا پاکستان کی فوج میں جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں ان میں بہت سے فوجی اور غیر فوجی کام کرتے ہیں۔ ان اہلکاروں میں سے کچھ تربیت یافتہ ایجنٹ ہوتے ہیں اور اپنے ملک کے رازوں کی حفاظت کے لیے دوسرے ملکوں کے راز چرایا کرتے ہیں۔ مگر وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ دوسرے ممالک میں جا کر جاسوسی کرتے ہیں۔ بھیس بدل بدل کر وہ ہر جگہ پھرتے ہیں۔ ان کا کوئی ایک نام یا ایک شناخت نہیں ہوتی، ان کا کوئی ایک گھر یا ایک فیملی نہیں ہوتی۔ وہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ بن جاتے ہیں۔ ان کو یہ سب سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ جاگیں اور پاکستان کے لوگ سکون سے سو سکیں۔ وہ اپنے ملک کی آنکھیں ہوتے ہیں اور پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ممی نے گہری سانس لے کر کہا، جب کوئی وردی والا سپاہی محاذ پلٹتا ہے تو اگر وہ زندہ رہ جائے تو غازی کہلاتا ہے، جان قربان کرے تو شہید۔ اعزازات صرف وردی والے کو ملتے ہیں۔ ان کے نام پہ سڑکیں اور چوک منسوب کیے جاتے ہیں، ان پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں، مگر جو جاسوس ہوتا ہے نا وہ انسنگ ہیرو ہوتا ہے، بے نام و نشان، خاموشی سے کسی دوسرے ملک میں زندگی بسر کرتا۔ وہ اکیلا تنہا ہی کام کیا کرتا اور اگر گرفتار ہو جائے تو عموماً اسے بچانے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ بیٹا یہی اس پیشے کی مجبوری ہوتی ہے۔ گرفتار ہونے کی صورت میں جاسوس کا ملک، حکومت، فوج، ایجنسی کوئی بھی کھلم کھلا اسے اون نہیں کرتی۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو صاف انکار کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے طریقوں سے وہ اسے جیل سے بھگانے کی
کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو جاسوس کو ساری زندگی جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر وہ راز اگل دے تو وہ غدار کہلاتا ہے، اسی لیے اسے یہ تک چھپانا ہوتا ہے کہ وہ جاسوس ہے، کیونکہ ہر ملک میں جاسوسی کی سزا موت ہوتی ہے۔ پھر اگر اس پہ جاسوسی ثابت ہو بھی جائے تو اسے مار دیا جاتا ہے اور اس کی لاش کہیں بے نام و نشان دفن کی جاتی ہے یا کسی بھی طرح ڈسپوز آف کر دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ کتنے ہی عرصے تک اس کے خاندان والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے، اس کا جنازہ تک نہیں پڑھایا جاتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اناتاکیہ میں فوارے کے ساتھ کھودی گئی قبر گھوم گئی، بے نام و نشان قبر۔ پھر تو اس کو کچھ بھی نہ ملا ممی۔ بیٹا، جو آدمی خود کو اس کام کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ گرفتار ہونے یا دیار غیر میں مارے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کو تاریخ کبھی ہیرو کے نام سے یاد نہیں کرے گی، اس کے ملک میں اس کی فائل پہ ٹاپ سیکرٹ یا کلاسیفائیڈ کی مہر لگا کر بند کر دی جائے گی۔ وہ یہ سب جانتے بوجھتے بھی خود کو اس جاب کے لیے پیش کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال پھر سے دہرایا۔ کیونکہ بیٹا، جو شخص اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اسے دنیا کے اعزازات اور تاریخ میں یاد رکھے جانے یا نہ رکھے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ گرفتاری کی صورت میں سب اسے چھوڑ دیں گے اور موت کی صورت میں کوئی اس کا جنازہ بھی اٹھانے نہیں آئے گا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہوتی ہے، اور جسے یہ مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ ممی اکثر اسے ایسی باتیں بتایا کرتی، پھر ایک دم چپ ہو جاتی اور پھر اپنی رو میں کہتی، اپنے ملک کے راز کبھی نہیں بیچنے چاہیے۔ انسان بھی کتنی تھوڑی قیمت میں راضی ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں ایک لو دیتی اذیت ہوتی۔ بہت عرصے بعد جہان کو اس تاثر کی وجہ سمجھ آئی تھی، اور یہ تب ہوا جب ان کی جدیسی سے پچھلی جدیسی میں رہنے والے ایک لڑکے حاقان نے اس پر راہ چلتے فکرہ اچھالا کہ وہ پناہ گزین ہے، اور یہ کہ اس کا باپ ایک مفرور مجرم ہے۔ اس نے حاقان کو کچھ بھی نہیں کہا، مگر رات جب ممی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا سب کچھ صاف صاف کہ کس طرح ابا سے غلطی ہوئی اور اس کی سزا وہ بھگت رہے تھے، جلا وطنی کی سزا، اور ترک حکومت نے رحم کھاتے ہوئے انہیں سیاسی پناہ بخشی تھی۔ تب اسے لگا وہ بھی وظیفہ لینے والوں کی قطار میں عدالت میں کھڑا ہے اور چپڑاسی زور زور سے صدا لگا رہا ہے، سکندر شاہ غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ اس سب کے باوجود وہ ابا سے نفرت نہ کر سکا۔ وہ ان سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی پہلے۔ ابا ویسے ہی اب بیمار رہنے لگے تھے۔ ممی کبھی کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتی تھی، مگر ان کے اخراجات، اس کی پڑھائی، ممی کو ڈبل شفٹ کام کرنا پڑتا۔ رات میں کبھی کبھار وہ ممی کو لاؤنج میں پاؤں اوپر کر کے بیٹھے تلووں پہ بنے چھالوں پہ دوا لگاتے دیکھتا۔ ان کے ہاتھ سوئی، موتی، کپڑے، دھاگے اور کینچی سے آشنا ہو کر اب سخت پڑتے جا رہے تھے۔ تب وہ سوچتا کہ وہ بہت محنت کر کے بہت امیر آدمی بنے گا تاکہ ممی کو کام نہ کرنا پڑے اور وہ انہیں جہانگیر والا گھر دوبارہ خرید کر دے سکے۔ مگر وہ وقت کوسے قزح کی طرح دوبارہ چمکتا تو دکھائی دیتا، لیکن اگر وہ اس کے پیچھے بھاگتا تو وہ غائب ہو جاتا۔ ایک روز وہ اسکول سے آیا تو ممی اپنا زیور الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کے افسردہ تاثرات کو دیکھتے ہوئے وہ ان کے پاس آ بیٹھا۔ ممی، کیا آپ اپنا زیور بیچ دیں گی، جیسے دادا نے جہانگیر والا گھر بیچا تھا؟ ممی بے دلی سے مسکرا دیں۔ چیزیں اسی لیے تو ہوتی ہیں، میں تمہارے ابا کے اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی جو بینک میں رکھا ہے اور جس نے ہم دونوں کو اپنے ملک کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے، اس لیے زیور بیچ رہی ہوں۔ مگر تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہان؟ وہ اکثر دادا کو جہان سے یہ فکرہ کہتے سنتی تھی، اس لیے دہرایا تو اس نے پرملال مسکراہٹ کے ساتھ سر اسبات میں ہلا دیا۔ ممی نے زیور بیچ دیا۔ کچھ وقت کے لیے گزارا ہونے لگا، مگر پھر اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ بھی کچھ کام کر کے پیسہ کمائے تاکہ اس کی ماں کے ہاتھ نرم پڑ جائیں اور ان کے پیروں کی چھالیں مٹ جائیں۔ یہی سوچ کر اس نے پچھلی جدیسی کے حاقان کے چچا کرامت کی ورکشاپ میں کام کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ کرامت بے کا بیٹا علی کرامت اس کا کلاس فیلو بھی تھا، سو اس کو کام مل گیا۔ اس کو راز رکھنے آتے تھے، سو یہ بات اس نے ممی سے راز رکھ لی۔
کرامت بے کی گاڑیوں کی ورکشاپ ان کے گھر کے ساتھ تھی، یعنی جہان کے گھر سے پچھلی گلی میں۔ جہان کا گھر بلائی منزل پہ تھا۔ اگر وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو کرامت بے کا گھر اور ورکشاپ دونوں دکھائی دیتی تھی۔ ورکشاپ گلی کے بالکل نکڑ پہ تھی۔ اس سے آگے دونوں گلیوں میں مڑو تو کمرشل ایریا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک روز ممی نے اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو وہ ورکشاپ میں ہاتھ منہ کالا کیے کام کرتا نظر آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ کھیلنے کے لیے جانے کی اجازت لے کر جایا کرتا تھا اور ممی کو علم ہوتا تھا کہ وہ علی کرامت کے گھر جا رہا ہے۔ آج ان کو پتہ لگ گیا کہ اصل میں وہ کہاں جاتا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو انہوں نے ساری بات دہرا دی، مگر نہ اسے ڈانٹا نہ ہی خفا ہوئی۔ تم ورکشاپ میں کام کرو، اخبار بیچو یا پھول کے گلدستے بناؤ، کبھی ان کاموں میں اتنا پیسہ نہیں کما سکو گے کہ اپنی پوری کتابیں بھی خرید سکو۔ اس کے باوجود میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میں اپنے بیٹے کو مضبوط اور محنتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمائی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پھر بھی اسے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس نے ممی سے کہا کہ وہ بڑا ہو کر میکینک بنے گا۔ ممی خوب ہنسی۔ ابھی تم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت سے پیشے دیکھ کر تم کہو گے تم نے وہی بننا ہے، لیکن اصل میں انسان کو وہی پیشہ اپنانا چاہیے جس کے مطابق اس کی صلاحیت ہو۔ ابھی یہ فیصلہ بہت دور ہے کہ تم کیا بنو گے، مگر تب بھی وہ جانتا تھا کہ وہ میکینک ہی بنے گا، یہی اس کی منزل تھی۔ پھر کبھی کبھی وہ خواب اسے ستاتا، وہ خواب جس نے ان برسوں میں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ پاک سپائے اور اس کا روشن چہرہ۔ تب اس کی خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس جیسا ہی بنے، لیکن پھر وہ ڈر جاتا، معلوم نہیں کیوں۔ اس کا یہ خوف، یہ عجیب سا الجھن بھرا ڈر کب نکلا؟ شاید تب جب اس نے فریحہ سے دشمنی مول لی۔ فریحہ کرامت بے کے بھائی کی بیوی تھی، دراز قد، اسمارٹ، خوبصورت، سبز آنکھوں اور کندھوں تک گرتے اخروٹی بالوں والی۔ اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے ناز و انداز، سب میں ایک شاہانہ جھلک ہوتی تھی۔ وہ بہت مغرور، بہت طرح دار سی تھی۔ اس کا بیٹا حاقان بھی اتنا ہی مغرور اور نک چڑھا تھا۔ فریحہ کا شوہر ایقان معمولی صورت کا تھا، جبکہ کرامت بے کافی وجیح تھا۔ اس لیے حاقان، جو عمر میں جہان سے 2 برس ہی بڑا تھا، ہر جگہ اپنی ماں کے حسن کے قصے سنایا کرتا تھا۔ وہ لوگ پیچھے سے عرب تھے، آپس میں عربی بولا کرتے تھے۔ ایک روز فریحہ ایقان ان کے اسکول آئی تو حاقان نے سب کے سامنے اپنی ماں کو گلاب کا پھول پیش کرتے ہوئے عربی میں کچھ کہا۔ میں انتا مرحا جمیلہ ہی اسے سمجھ آیا۔ اس نے علی کرامت سے مطلب پوچھا تو اس نے بتایا کہ مرحا جمیلہ بہت بہت خوبصورت عورت کو کہتے ہیں۔ اسے انت بھی بھول گیا، صرف مرحا جمیلہ ذہن میں رہ گیا۔ بے حد حسین عورت مرحا جمیلہ۔ جب ممی اپنا زیور بیچ رہی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک نیکلس رکھ لیا ہے، وہ اسے نہیں بیچیں گی کیونکہ وہ اسے حیا کو دیں گی۔ تم ہمیشہ یاد رکھنا، میں تمہاری شادی اپنے بھائی کے گھر ہی کروں گی، اس لیے تمہیں استنبول میں کوئی لڑکی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، سن لی تم نے؟ مگر فریحہ کافی خوبصورت تھی، اسے بھی اچھی لگی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ اسے مرحا جمیلہ ہی کہہ دے۔ حاقان سے اس کا جھگڑا گیم کے دوران ہوا۔ ورک شاپ میں کام کر کے وہ دیسی میں کھیلتے علی کرامت، حاقان اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ حاقان کو اعتراض تھا، مگر علی کرامت کا کہنا تھا کہ جب دوسرے آدھی گیم کے دوران شامل ہو سکتے ہیں تو جہان کیوں نہیں؟ اس کا اشارہ حاقان کی جانب تھا جو گزشتہ روز سے اسی طرح شامل ہوا تھا۔ مجھ میں اور اس میں فرق ہے، میں حاقان ایقان رضا ہوں اور یہ ایک پناہ گزین کی اولاد۔ جہان نے ہاتھ میں پکڑی سرخ گیند اس کو دے ماری۔ اس نے بروقت سر نیچے کر لیا، مگر پھر تن فن کرتا آگے بڑھا۔ تھوڑی سی مار کٹائی کے بعد لڑکوں نے انہیں چھڑوایا۔ وہ وہاں سے یوں بکھرے کہ حاقان کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور جہان کی نکسیر پھوٹی ہوئی تھی۔ گھر آ کر اس نے چپ چاپ خون صاف کر لیا۔ اصل اذیت اس تانے کی تھی جو اسے دیا گیا تھا، جیسے منہ پہ چابک دے مارا ہو۔ وہ تکلیف بہت زیادہ تھی، پھر بھی وہ ابا کے خلاف نہ جا سکا، شاید اس لیے کہ اس کی ماں نے کبھی اسے اپنے باپ کے خلاف نہیں بھرا، بلکہ ہمیشہ یہی سکھایا کہ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گنہگار سے نہیں۔ حاقان نے البتہ چپ چاپ اپنا خون صاف نہیں کیا،
اس کا ثبوت یہ تھا کہ فریحہ تن فن کرتی ان کے گھر آئی، بلند آواز اور رونق سے اس کو بہت سی باتیں سنا کر گئی۔ اس کا شوہر کاروباری آدمی تھا اور مالی حالات کرامت بے سے اچھے تھے۔ اسے اسی پیسے کا غرور تھا۔ یہی نہیں، اس نے جا کر میونسپلٹی والوں سے بھی بات کی کہ ان سیاسی پناہ گزینوں کو کہیں اور رہائش اختیار کرنے کو کہا جائے، ورنہ وہ ماحول خراب کر دیں گے۔ امی کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، وہ گھر پہ نہیں تھی۔ ابا ان دنوں بیمار رہنے لگے تھے، سو کمرے میں تھے۔ اس نے اکیلے فریحہ کی باتیں سنی مگر چپ رہا۔ میونسپلٹی والی بات اسے علی نے بتائی۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا، ابا کی وجہ سے، بلکہ اس کے اپنے جھگڑے کی وجہ سے ان کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اتنی مشکل سے ممی خرچے کی گاڑی کھینچ رہی تھی، اب ان کو مزید تکلیف سہنی پڑے گی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ تم ان باتوں سے پریشان مت ہو بچے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ راستہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ علی کی بات سن کر اس کی ممی نے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ وہ اس وقت کچن سلیب کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ باہر کام سے آئی تھیں اور ابھی بھی انہوں نے اسکارف سے کیا گیا نقاب اتارا تھا۔ اب وہ ٹیشو سے چہرے پہ آیا پسینہ تھپ تھپا رہی تھیں۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، وہ مصری تھیں، مصری سیاہ فام، مگر پھر بھی ان کے چہرے پہ ایسی روشنی، ایسا نور تھا کہ وہ نگاہ نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اسے وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اس دن ان کی بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھ گیا، مگر بعد میں مارکیٹ جا کر اس نے کارڈ خریدا اور اس پہ انگریزی میں لکھا "یو آر مائی مرحا جمیلہ"۔ ساتھ میں ان کا نام اور فقط میں اپنا نام لکھ کر اس نے کارڈ کو خط کے لفافے میں ڈالا اور گوند سے لفافہ بند کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ صبح جا کر چپکے سے یہ ان کو دے آئے گا۔ ٹھیک ہے کہ ممی نے کہا تھا کہ اسے کوئی دوسری لڑکی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، مگر وہ لڑکی تو نہ تھی، وہ تو ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی، اپنی جیٹھانی فریحہ سے بالکل مختلف۔ جس پل وہ کارڈ اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا، اسے کھڑکی کے باہر کچھ دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے بتی گل کی اور کھڑکی کے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تھی ورک شاپ کے دروازے کے پاس دو ہولے سے کھڑے تھے۔ ایک لاک کھول رہا تھا جبکہ دوسرا ساتھ میں چپکا کھڑا تھا۔ لاک کھول کر وہ اندر چلے گئے۔ جب دروازہ بند کرنے کے لیے وہ سایہ پلٹا تو اسٹریٹ پول کی روشنی دونوں پہ پڑی۔ لاک کھولنے والا شخص کا چہرہ واضح ہوا جو کہ کرامت بے کا تھا، جبکہ اس کے پیچھے موجود لڑکی اسی وقت پلٹی تھی۔ روشنی نے اس کے اخروٹی والوں کو چمکایا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ فریحہ، اور وہ بھی کرامت بے کے ساتھ۔ اس وقت استنبول میں رہنے والے 13 سالہ لڑکے کے لیے یہ سب سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا۔ یقین کرنا اور اس دھوکے کو جذبنا، یہ بہت مشکل تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تو تحیر کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا۔ پھر ہر رات اس نے ان پہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ ہر رات نہیں آتے تھے، 2 3 دن بعد آیا کرتے۔ قریباً 1 مہینے بعد اس نے فریحہ کو سرِ راہ اس وقت روکا جب وہ صبح واک پہ تیز چلتی جا رہی تھی۔ "لیڈی ایکان، کیا آپ مجھے 1 منٹ دے سکتی ہیں؟" فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اچنبھے سے، کچھ نحوست سے اسے دیکھا۔ "بولو"۔ ثانیہ کی باتیں تب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی جب وہ اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا۔ پرانی یادیں کسی ٹوٹے کانچ کی صورت میں ماس میں کھپ گئی۔ ان کو کھینچ کر نکالنے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اس نے سست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی تو اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گری۔ وہ عین ڈور میٹ پر گری اور کارپٹ گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کیا۔ وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ جاتا۔ اگر ڈبی ابھی گری تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی، مگر کارپٹ پہ نشانات ضرور ملتے۔ اس کے باوجود عادت سے مجبور اس نے کچن کی کھڑکی کی کنڈی چیک کی، پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پر رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے سی ڈی کی شکل میں دیے۔ ثانیہ نے فائل پہ سی حرفی پاس ورڈ لگا دیا تھا اور وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاس ورڈ کیا ہے۔
اگر وہ اس سے کچھ بھی لیتا تو وہ اس کو اس فائل پہ یہی پاسورڈ لگانے کو کہا کرتا تھا۔ ARP۔ لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر ادالار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے آس کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے یہی لکھوا رکھا تھا۔ اس سے عمومی یہی پڑتا تھا کہ ARP کا مطلب عبد الرحمن پاشا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا وہ اس سے مراد کبھی بھی عبد الرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا۔ ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا۔ فائلز کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا۔ ممی نے صبح اسے جتنی تاکید سے کہا تھا کہ وہ ماموں سے مل لے، اب اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ ہرٹ ہوگی، اور یہی وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے اعتراض برتنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اتنے ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے۔ بہت بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر کلائی پر بندی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ کیا وہ ابھی ہی چلا جائے گا؟ گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے دی ہوئی تھی، اسے کل ملنا تھا۔ اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پہ ہی جاتا، کیونکہ وہ ان کو یہی تاثر دے گا کہ وہ ترکی سے آج آیا ہے، 2 ہفتے قبل نہیں۔ البتہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں، واپس آ جائے گا، کہہ دے گا کہ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کور سٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی تھی۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جوکر کے تسبیح باندھے اور والیٹ اٹھا کر جانے لگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جن کو اسے پرانی تاریخوں میں اسٹیمپ کروا کر میڈم سیکنڈ سیکرٹری کو بھیجنا تھا۔ یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا، پہلے اسے یہی کرنا تھا۔ پانی کی ڈبی دروازے کی اوپری جگہ پر احتیاط سے رکھ کر اس کی ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل آیا۔ ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پہ اتارا۔ یہاں سے ان کا گھر 100 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا اس نے یوں ہی سرسری سا وہ راستہ سمجھ لیا تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دفعہ اسے جانا ہی پڑے گا۔ مرکز پہ ایک کورئر سروس کی شاپ سامنے ہی تھی۔ اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا، مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے۔ کر رہا تھا۔ فوراً پلٹا۔ جی صاحب۔ اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر جو سیاہ جیکٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہوا اس کے پاس آیا۔ گلاب کے پھول ہیں تمہارے پاس؟ کون سا رنگ چاہیے صاحب؟ سرخ، اس نے بنا سوچے کہہ دیا۔ لڑکے نے ذرا تعصب سے سر ہلایا۔ صاحب سرخ پھول ختم ہو گیا ہے، تھوڑے سے سفید گلاب پڑے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں نہیں، اس نے قدرے برہمی سے نفی میں سر ہلایا۔ سفید گلاب دشمنی کی علامت، ممی کو پتہ چلے وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے گیا ہے تو وہ از حد خفا ہوں گی۔ مجھے سرخ ہی چاہیے۔ کہاں سے ملیں گے صاحب؟ میرے پاس سرخ اسپرے ہے، ان سفید پھولوں کو اسپرے کر دوں؟ قسم سے صاحب، اتنی مہارت سے کروں گا بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہی کر دو۔ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ نقلی سرخ رنگ کے گلاب سفید گلاب سے پھر بھی بہتر تھے۔ پھولوں والا لڑکا جلدی جلدی باسکٹ سے سفید پھول نکالنے لگا۔ تم گلدستہ بناؤ، میں آتا ہوں۔ اس کی رفتار دیکھ کر وہ جان گیا کہ وہ ابھی اسے کافی وقت لگے گا، اس لیے وہ اندر کورئر شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اگر کسی شے سے ازحد چڑ تھی تو وہ وقت ضائع کرنے سے تھی۔ کورئر شاپ میں 2 افراد کھڑے اپنے اپنے لفافے جمع کروا رہے تھے۔ ڈیسک کے پیچھے بیٹھا پیکر پہنے لڑکا کمپیوٹر پر مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ دفعتاً لڑکے نے ٹائپ کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پہ شناسائی کی رموق ابھری۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا۔ دونوں افراد کو فارغ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جی احمد بھائی، کوئی خدمت؟ ہاں، چھوٹا سا کام ہے۔ وہ جیکٹ جیب سے چند صاف لفافے نکالتے ہوئے کاؤنٹر پر آیا۔ ان کو کچھ بیک ڈیٹس میں اسٹیمپ کرنا ہے اور کچھ کو آگے کی ڈیٹس میں۔ یہ دیکھو۔ وہ اسے کام سمجھانے لگا۔
غنصفر اس کو جانتا تھا، اس سے پہلے وہ جہان کو اس سے ہٹ کر بھی اضافی کام کر چکا تھا، نہ بھی کر چکا ہوتا تب بھی اس کے کارڈ کے باعث کرنا ہی پڑتا۔ انٹری نہیں کرنی بھائی۔ جب وہ لفافے میں واپس جیکٹ میں رکھنے لگا تو غضنفر حیرت سے بولا، او ہو، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لمبا کام ہو جائے گا۔ اور گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ جی بھائی۔ غضنفر اب اسے گھر کی باتیں بتانے لگا، اس کا وہ بھائی جسے جیل سے نکلوانے میں جہان نے مدد کی تھی اب وہ کام پہ لگ گیا تھا اور وہ اس بات سے کافی آسودہ لگ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، تمہارا بھی آف کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کی بات تحمل سے سن کر اور تبصرہ کر کے اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، وہ ماموں کے گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غضنفر سے مصافحہ کر کے وہ باہر نکل آیا۔ سست لڑکا ابھی بک کے پلاسٹک کور کے گرد ریبن باندھ رہا تھا۔ اسپرے نہیں کیا؟ اس نے سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر اچنبھے سے آئی برو اٹھائی۔ میں نے ابھی دیکھا صاحب اور اسپرے ختم ہو گیا ہے، آپ ایسے ہی لے جائیں، دیکھیں یہ سبز پتے ساتھ میں لگائے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا زیادہ لیکچر مت دو، کتنے پیسے ہوئے؟ ناگواری سے ٹوکتے ہوئے اس نے بٹوا نکالا۔ اندر سے چند نوٹ نکالتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے سروس کارڈ پہ پڑی۔ کیا یہ ماموں کو دکھانا تھا؟ نہیں، ابھی بہت جلدی ہوگا، پہلے ان کا اعتماد جیتنا ہوگا اور وہ ان کی نازک اندام مغرور سی بیٹی ان سب لوگوں کی زندگی کا حصہ بننا مشکل لگ رہا تھا۔ بوکے چھوٹا سا تھا، اس کو پہلو میں لٹکے ہاتھ میں لاپرواہی سے پکڑے وہ سڑک کنارے چلنے لگا۔ ماموں کا گھر یہاں سے قریب تھا، مگر وہ کچھ دیر مرکز کی سڑکوں کے کنارے چلنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ صرف اپنی سوچوں کو مجتمع کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا وہ خود بھی پریقین نہیں تھا، یا پھر جو وہ چاہتا تھا اسے کہنے سے ڈرتا تھا۔ ماں سے کہنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر خود سے تو کہہ ہی سکتا تھا، اور اصل بات وہی تھی جو ثانیہ نے آج دوپہر میں کہی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے ڈرتا تھا، وہ ان کے تانوں سے ڈرتا تھا، اتنے سالوں بعد بھی وہ ان کے سامنے سر اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ مگر ممی کہتی تھی وقت بدل گیا ہے، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں نرم ہو گئے ہیں۔ البتہ پچھلے برس ہونے والی سلیمان ماموں سے ملاقات کے بعد اسے کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی کہ ان کے مزاج کی سختی اور غرور ختم ہو گیا ہے، وہ ویسے ہی تھے۔ فرق یہ تھا کہ اب سلیمان ماموں کو اپنی بیٹی کی فکر تھی، اب وہ بیٹی والے تھے، ان کا ہاتھ نیچے تھا اور اس کا اوپر۔ پہلے کی بات اور تھی، تب ان کی بیٹی چھوٹی تھی، انہیں مستقبل کی فکر نہیں تھی، لیکن اب اس کی شادی کی عمر تھی، رشتے بھی آتے ہوں گے، اب وہ اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہوں گے، اور ان کی پہلی ترجیح ان کا بھانجا ہی تھا۔ کوئی بھی اپنی خوشی سے بچپن کا نکاح نہیں توڑتا۔ ماموں سے بھی اسے یہ امید تھی کہ وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے، نہ وہ خود چاہتا تھا، لیکن نبھانا۔ یہیں آ کر وہ رک جاتا، یہ رشتہ نبھانا بہت مشکل تھا۔ وہ ایسی چھوٹی سوچ کا حامل تھا تو نہیں کہ پرانے انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹی کو لٹکائے رکھتا۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ ان سے مل لے تاکہ دونوں فریقین دیکھ لیں کہ یہ رشتہ چل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اسے محسوس ہوا کہ وہ نبھا سکتا ہے تو وہ ممی کو آگاہ کر دے گا، اور اگر اسے لگا کہ وہ نہیں نبھا پائے گا تو وہ پھر اسی مقام پہ آ کر رک گیا، ممی ہرٹ ہوں گی۔ یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کتنے سال اگر اس نے جان بوجھ کر ماموں کی فیملی سے لا تعلقی اختیار کیے رکھی تو اس لیے کہ دور اندر وہ یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ سڑک کنارے سر جھکائے چلتے ہوئے اس نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا، وہ خود ہی یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کی یہ ساری بے رخی، لا تعلقی اور آراز برتنا سب لاشعوری طور پر اسی لیے تھا کہ وہ لوگ تنگ آ کر خود ہی یہ رشتہ ختم کر دیں اور وہ ماں کو دکھ دینے کے بوجھ سے آزاد ہو جائے۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ جو بھی یہ رشتہ ختم کرے ذمہ دار تو وہی ہوتا، اس کے خشک رویے کے باعث یہ رشتہ ٹوٹے گا۔ لیکن وہ لوگ اس سے اور کیا توقع رکھتے ہیں؟ کس نے کہا تھا انہیں کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا رشتہ طے کر دے؟ اسے کبھی کبھی ان سب ذمہ داران پہ از حد غصہ چڑھتا تھا، ممی پہ البتہ نہیں چڑھتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتی تھی، انہوں نے جو کیا بس رشتے بچانے کے لیے ہی کیا۔ وہ جان بوجھ کر ماں کو شک کا فائدہ دے دیا کرتا تھا، مگر ماموں کو نہیں۔
بے انصافی ہے تو بے انصافی ہی صحیح۔ بہت دیر وہ سڑکوں پہ بے مقصد چلتا، سوچوں میں گلتا رہا۔ وہ ابھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر ماں کے سامنے اس کے میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں، اور یہ بہت جلدی ہے، مجھے سوچنے کا وقت دیں، جیسے بہانے نہیں چلتے تھے۔ اسے ایک دفعہ جانا ہی پڑے گا۔ گھڑی کی سوئیاں 10 سے اوپر آ چکی تھیں جب اس نے خود کو سلیمان ماموں کے گھر کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے پایا۔ گیٹ بند تھا، اندر کی بتیاں جل رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں ساتھ والے گیٹ پر پھیلیں۔ یہ فرقان ماموں کا گھر تھا۔ وہ پہلے ایک دن آ کر یہ گھر دیکھ گیا تھا، اور پھر فیس بک پہ روہیل نے ان دونوں گھروں کے اندر باہر کی اتنی تصاویر لگا رکھی تھی کہ اسے اندرونی نقشہ بھی حفظ تھا۔ وہ ان دونوں وسیع و عریض اور خوبصورت بنگلوں کے سامنے سڑک پر گویا کسی دوراہے پہ کھڑا تھا۔ اندر جائے یا یہیں سے پلٹ جائے، اسے صرف ایک بہانہ درکار تھا، اس گھر اور اس کے مکینوں سے دور بھاگنے کا۔ صرف ایک وجہ وہ ڈھونڈ لے اور واپس پلٹ جائے، لیکن کوئی وجہ تھی ہی نہیں، اسے اندر جانا ہی تھا۔ دفعتاً فرقان ماموں کے گیٹ کے پیچھے کھڑکا ہوا، اور پھر بولنے کی آوازیں، پاس آتے قدم۔ وہ غیر اختیاری طور پہ تیزی سے ایک طرف ہوا۔ کالونی میں نیم اندھیرا سا تھا، گھروں کی بیرونی بتیاں بھی اس جگہ کو روشن کرنے میں ناکام تھیں۔ وہ فرقان ماموں کے گیٹ کے داہنی طرف ایک گھاس سے بھرے جنگلے کی اوٹ میں ہو گیا۔ گیٹ سے فرقان ماموں چند افراد سمیت باہر نکل رہے تھے۔ شلوار قمیض میں ملبوس وہ خوش اخلاقی سے اپنے مہمانوں کو چھوڑنے باہر آئے تھے۔ مہمان 3 مرد حضرات، جن کی کار سڑک کے پار ایک خالی پلاٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں سے ذرا دور، نہ جانے کیوں ماموں اب ان افراد کے ساتھ باتوں میں مگن اسی طرف جا رہے تھے۔ پیچھے گیٹ کھلا رہ گیا تھا، گارڈ، چوکیدار، فی الوقت کوئی بھی نہ تھا۔ شادی قریب تھی، سو مصروفیات نے ملازموں کو بھی گھیر رکھا ہوگا۔ وہ اندھیری جگہ پہ دم سادے کھڑا فرقان ماموں کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی تھی، پرانی باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھیں۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا اور جیسے امٹتی یادوں کو رفع کرنا چاہا۔ ماموں اب اپنے مہمانوں کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے یوں وقت ضائع ہونے پہ الجھن ہو رہی تھی۔ چند منٹ تو وہ کھڑا رہا، مگر جب اسے لگا کہ ماموں اور ان کے مہمانوں کی گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو وہ بنگلے کے عقب سے نکل آیا۔ وہ لوگ بہت دور تو نہیں تھے، البتہ ایسے رخ سے کھڑے تھے کہ کسی کا بھی چہرہ گیٹ کی جانب نہیں تھا۔ وہ فرقان ماموں کا سامنا کیے بغیر اندر جانا چاہتا تھا۔ کیا حرج تھا اگر وہ یوں ہی اندر داخل ہو جائے؟ فرقان ماموں کو متوجہ کرنا اور ان کے سوالات کا جواب دینا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ بہت آرام اور آہستہ سے وہ کھلے گیٹ کے اندر چلا آیا۔ سردی بڑھ گئی تھی، لان خالی تھا، سب اندر تھے۔ اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر درمیانی دروازہ تلاش کیا۔ وہ سامنے ہی تھا، اس پہ گھنٹی لگی تھی، لیکن پہلے اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ اسے جانا تو سلیمان ماموں کی طرف تھا، سو ادھر رکنا بے سود تھا۔ وہ دروازے سے گزر کر سلیمان ماموں کے لان میں داخل ہو گیا۔ اتنے برسوں سے بنا اجازت دوسروں کے گھروں، لاکرز، موبائلز اور ای میلز میں خاموشی سے داخل ہونے اور نکلنے کی عادت کے باوجود وہ آفیشیل کام کے بغیر ٹریس پاسنگ نہیں کیا کرتا تھا۔ ابھی یہ کرتے وقت اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ اس کے ماموں کا نہیں بلکہ سسر کا بھی گھر ہے۔ اندر جا کر وہ بتا دے گا کہ وہ کس طرح داخل ہوا۔ بات ختم۔ لان کی میز پر رکھ دیا اور خود گھر کے داخلی دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گھنٹی باہر گیٹ پہ تھی، اندر داخلی دروازے پہ نہیں۔ اب کیا صرف دروازہ کھٹکھٹانے پہ کوئی باہر نکلے گا؟ بہت تذبذب سے اس نے داخلی دروازے پہ دستک دی۔ البتہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اندر کمروں میں موجود افراد اس وقت یہ دستک نہیں سن پائیں گے۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا تھا تاکہ اسے ان سے ملنا نہ پڑے اور وہ کہہ سکے ممی میں گیا تھا مگر آپ کے بھائیوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، میں کیا کرتا؟ سو واپس آ گیا۔ حسب توقع دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ سرد پڑتے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے گھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے یوں ہی جائزہ لینے لگا۔ اس گھر میں کون کون ہے؟ مہمان بھی آئے ہوں گے شادی کے، کوئی جاگ رہا ہے یا نہیں؟ ایسی ہی باتوں کا سرسری سا معلوم کرنے وہ گھر کو گھوم پھر کر دیکھنے لگا۔ تمام کھڑکیاں
بند تھی، البتہ لان کے داہنی رخ پہ کھلتی ایک کھڑکی کے 2 شیشے کے پٹ کھلے تھے۔ اتنی سردی میں کون کھڑکی کھول کر اچنبے سے بھوئیں سکیڑے اس طرف آیا؟ شیشے کھلے تھے، البتہ جالی بند تھی۔ اس کے پیچھے پردے بھی گرے تھے۔ 2 پردوں کے درمیان ایک درز سی تھی جس سے کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں وہ عادت سے مجبور تھا۔ نچلا لب دانت تلے دبائے اس نے احتیاط سے گردن ذرا اونچی کر کے اندر دیکھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی، صرف ایک ہی بلب جل رہا تھا۔ روشنی کا دوسرا منبع بیڈ کے تکیے پہ رکھا لیپ ٹاپ تھا جس کے سامنے وہ کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پہ پھیر رہی تھی۔ یہ وہی تھی جس کو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ اس نے وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا، سلکی بال، ملائی سے بنی جلد۔ عجیب رشتہ تھا کہ دل میں کوئی احساس نہیں جاگتا تھا، نہ ہی اس سے ملنے کی کوئی خواہش تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مایوس ہوا تھا۔ جس طرح لوگ مڑ مڑ کر اسے ہوٹل کی لابی میں دیکھ رہے تھے، اسے وہ سب کچھ ناگوار لگا تھا۔ گو کہ اس کا لباس ایسا نہ تھا۔ آستینیں پوری تھی، قمیض لمبی تھی، نیچے ٹراؤزر تھا، مگر اس کے کپڑوں کی فال ہی کچھ ایسی تھی اور کچھ اس کا انداز کہ وہ توجہ کھینچتے تھے۔ اسے ایسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھیں۔ اسے یہ لڑکی بھی قطعاً اچھی نہیں لگی تھی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا تو وہ چونکا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے چینی سے موبائل پہ کال ملا رہی تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔